اور میرے نبی کی تعلیم بھی یہ بھی ہے، جو یہ کہہ رہے ہیں دیپاولی کے موقع پر، جو یہ کہہ رہے ہیں کسی صبح اوسر کے موقع پر کہ جناب محمد رسول اللہ کے پتلے بنائے جائیں اور ان کو جلائے جائیں، میرے نبی کی تعلیم یہ ہے کہ لوگوں، اگر تم جنگ کے میدان میں ہو، اگر لڑنے کے لیے گئے ہو، اگر ایک طرف کافر ہے دوسری طرف مسلمان ہے، پھر بھی کسی مسلمان کو یہ پاور نہیں ہے، کسی مسلمان کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی غریب پر اتیاچار کرے، کسی بوڑھے پر لاٹھی چلائے، کسی عورت پر ظلم کرے، کسی معصوم بچے کو قتل کرے۔ نہیں، یہ قانون جنگ کے اندر بھی اسلام نے بنائی ہے، جنگ کے اندر بھی یہ قانون ہے۔ میرے بھائیوں، اس سے بڑھ کر کون سا مذہب مل سکتا ہے جس کو کہا گیا ویدا حامد پروش مہانی مادت توڑ تپس پرستات ینیایا۔ اے لوگوں، تمہیں اسلام پر لانے کے لیے، تمہیں ستیہ مارگ پر چلانے کے لیے، سیدھا راستہ دکھانے کے لیے احمد نام کا ایک آدمی جنم لے گا، جو پروش ہوگا، جو انسان ہوگا، وارون تپسا، ایشور کی بہت زیادہ تپسیا کرے گا، ایشور کو بہت زیادہ یاد کرے گا۔ تم اس کی کٹیا میں چلے جانا، تم اس کے نقشے قدم پر چلنا، اور اسی کے نقشے قدم پر چل کر اللہ سے جنت مانگنا، جہنم سے پناہ مانگنا۔ ہاں سنو، یا نیایا، جو محمد کے طریقے پہ نہ چلیں گے، جو محمد کی بتائی ہوئی راستے پہ نہ چلیں گے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں جس سے وہ سورگ حاصل کر سکے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں جس سے وہ پیراڈائز جا سکے، اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ نہیں جس سے وہ پردان نگر جا سکے۔ ہمیں پٹنہ جانا ہے، ہمیں دلی جانا ہے، اگر یہاں راستہ ٹریفک جام ہو جائے، یہاں کسی چیز کا وروध چل رہا ہو، پردرشن چل رہا ہو، ہم جہاز کے ذریعے چلے جائیں گے۔ ہمارے لیے دنیا میں بہت سے راستے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے جنت جانا ہے تو محمد رسول اللہ کے طریقے کو ہی اپنانا ہے، جس کو ویدوں میں بھی کہا گیا ویدا حامد پروش مہان عبادتو ورور تپسا پرستات ینیایا۔ اسی کے کٹیے میں چلے جانا، اسی کے نقشے قدم پر چلنا، اس کے علاوہ کوئی دوسرا مارگ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ قرآن بھی تو یہی کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اے لوگوں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو تلاش کرنے والوں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب میں انٹری کرنے والوں، اسلام کو چھوڑ کر دوسرے مذہب کو اپنانے والوں، اسلام کے علاوہ اگر کسی مذہب میں شامل ہو رہے ہو، تمہارا وہ دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور آخرت میں تم نقصان اٹھانے والے میں سے ہو جاؤ گے۔ اس لیے مسلمان ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے اور یہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھے راہ پر چلانا، سیدھے پتھ پر چلانا۔ یہ تعلیم صرف اسلام میں ہے۔ میں کسی جلسے میں احسانیت کی بات کروں گا، اسلام میں کیا ہے، دوسروں کے مذہب میں کیا ہے، ٹائم ختم ہو گیا۔ میں اپنی باتوں کو یہی سے ختم کرتا ہوں۔ آخر میں باری اللہ سے دعا ہے، اے رب العالمین اس جلسے کو قبول عطا فرمائے۔ جو بھی لوگ یہاں نیک ارادے کے ساتھ آئے ہیں، ان کے نیک ارادے کو قبول عطا فرمائے، اس دینی خدمت کو قبول عطا فرمائے۔ جو ہمارے مہمان آئے، ہمارے بیچ جو باتیں کہی ہے، قیمتی باتیں کہی ہے، ان پر سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔